جب بھی اپنے لیے کچھ مانگیں ساتھ آسانی ضرور مانگیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں مگر وہ مشکل بن جاتی ہیں۔ مشکل کو آسان بنانے کے لیے دعا کرنا اور دعا پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے پسندیدہ راستے چلنے سے پہلے ان راستوں کے آسان ہونے کی دعا کریں، کیونکہ راستہ تو مل جاتا ہے مگر پھر اس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سکون میں آنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ نظریات کا اختلاف اور ہجانات میں فرق تو فطری عمل ہے، مگر اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور اتنی مشکل بھی نہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آرام کا باعث بنیں، نہ کہ اذیت کا۔ زندگی تو گزر جائے گی، رہ جائے گا تو آپ کا رویہ۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ کن فرما دیتا ہے۔ کن سے فیکون کا، یقین سے محبت کا، زندگی سے موت کا، بکھرنے سے سنورنے کا، اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھانے کا، دن کے ڈھلنے سے چڑھنے کا، خزاں سے بہار کا، شکست سے فتح کا، سب اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو، پھر کیوں شکوے کرتے ہو؟ وہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس اس رب سے رابطہ قائم کرنے کی دیر ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا ہمارے پیغمبروں کا یقین؟ مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، رب کو پکارا اور نجات مل گئی۔ کہاں ہے ہمارا یقین؟ چھوٹی سی مشکل، پریشانی پہ سب سے پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ میرے ساتھ ہی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ دل کے یقین سے پڑھ کر دعا تو کریں۔ رب کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ کیا ہم کبھی آگ میں گرائے گئے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہم اپنی عام سی مشکل کے لیے کیوں چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی سے شکوہ نہیں نکال دیتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی سے شکوہ نکال نہیں دیتے؟ رب پر بھروسہ کریں اور توکل، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کریں، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اللہ کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔
تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اللہ کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس ذریعے سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی علم۔ صبر، یقین، توکل اور اللہ کو پا لینے کی طلب، یہ معجزے ہیں سارے تمہارے یقین کے۔ اور اگر تم اللہ سے اس بات سے ناراض بیٹھے ہو کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی دل بے سکون ہے اور ایک عجیب بے چینی ہے جو تہجد کے عبادت سے بھی نہیں مٹی اور دعاؤں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو سنو، یہ تو تمہارا وہم ہے جو اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ تمہارا اللہ کی طرف آنا اور پھر دل بے سکونی یا عجیب بے چینی جو تمہیں اللہ سے خود کو دور کر رہی ہے۔ دیکھو، دعائیں تو بھی ہمارے لیے معجزہ ہیں۔ اللہ سے تم یہ معجزہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اسی سے اسی کو کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بے چینی کے بعد صبر کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بے سکونی کے بعد یقین کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بندوں کی تقدیریں پل بھر میں بدل دیتا ہے، اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ تو پتھروں سے بھی راستے بنا دیا کرتا ہے۔ یہ بے چینی، یہ بے سکونی، اللہ سے دوری، تم اللہ سے کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ تم اللہ کو دوست کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ یہ بے چینی اور بے سکونی تمہیں گفتگو کرنے کا بہانہ دے رہا ہے۔ اللہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ کی ذات سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ زبان سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر اذیت ایک مدت کے لیے آتی ہے، پھر جب سب جھیل چکے تو نکلنے کا طریقہ تلاش کرنے کے بجائے مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ دکھ تو سہارا بنتے ہیں، یہ دکھ تو توجہ دیتے ہیں کہ اے تھکے ہارے اللہ کے بندے، چلتا جا بس تھوڑا اور۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے چلتا جاتا ہے تو ایک خوبصورت منزل اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ صبر اور شکر کے بعد
خوبصورت منزل پا لینے کے بعد بندہ اپنے صبر پر رشک کرتا ہے، اور ویسے بھی سوائے اللہ کے یقین کے بندے کے پاس کیا بچتا ہے بھلا۔ میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں، یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب کسی دعا پر ہمارا دل اٹک جاتا ہے اور ہم بہت دعائیں کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے کے بعد نا امید ہو کر نہیں بلکہ تھک کر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، تبھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں، مان جائیں اس کی، چھوڑ دیں ضد۔ وہ رب جب تک توفیق دے مانگتے رہیں، لیکن ایک وقت پر جب لگے کہ اب رک جانا چاہیے تو رک جائیں۔ آخر بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں؟ اللہ کی رضا نہیں مانیں گے تو آپ کو آپ کی رضا میں تھکا دے گا، اور اگر اس کی مان جائیں گے تو وہ دنیا جہان کی ہر نعمت نصیب کر دے گا۔ اس کی مان کر ہی دعا قبول ہوگی، اس کی مان کر ہی سکون نصیب ہوگا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ جو اللہ کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت مختصر ہے، آپ کی مستقلیت مختصر ہے، آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کی زندگی کے ایام ابدی ہیں، اور ہر چیز عارضی ہے۔ لہٰذا اپنی مختصر وقتی زندگی کو عارضی چیزوں پر ضائع نہ کریں، تاکہ یہ عارضی نہ ہو۔ اسے دائمی چیزوں پر خرچ کرو تاکہ یہ ابدی رہے۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں، باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، دعائیں موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ اور انسان کا اصل تعلق بناتی ہے۔ دنیا داروں کے لیے عذاب ہے، مگر جو اپنی روحوں اور دلوں میں جھانکتے ہیں وہاں انہیں اپنا سچا دوست اپنا رب ملتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں اور وہ رب انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو،
وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ مظلوم ہیں اور سارا قصور ہمارا تھا۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں بس ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ کیا مانگتا ہے؟ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخو پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، وقت گناہ شیطان کو اپنا اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں، اور جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا،
وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تمہاری وہ باتیں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی میرے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر تو اداس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔